دوسرا جو ہمارا عنوان ہے وہ سیرت سے متعلق. سیرت یہ بہت وسیع عنوان ہے. میں نے جیسے بتایا سیرت میں بہت سارے درجات ہیں. دیکھو ایک ہے اللہ کے قول سے تعلق رکھنے والی باتیں، اور دوسری رسول کے قول سے تعلق رکھنے والی باتیں. ایک ہے اللہ کا قول اور ایک ہے رسول کا قول. ابھی دونوں بھی قول ہو گئے. اور تیسری کیا؟ اللہ کے احکام، اور ادھر رسول کے احکام. بھئی ایک ہے بات اور ایک ہے حکم، دونوں میں فرق ہے. ایک ہے بات میں نصیحت بھی شامل ہے، اور ایک ہے حکم. اللہ کی باتوں کو قرآن کہتے ہیں اور حدیث قدسیہ کہتے ہیں. دو، اللہ کی باتوں کو قرآن کہتے ہیں یا تو احادیث قدسیہ کہتے ہیں. رسول کی باتوں کو حدیث کہتے ہیں اور آپ کے افعال و اعمال کو سنت کہتے ہیں. رسول کی باتوں کو حدیث کہتے ہیں اور آپ کے اقوال و اعمال کو سنت کہتے ہیں. حدیث الگ ہے، سنت الگ ہے. اور اب سیرت کسے کہتے ہیں؟ آپ کی زندگی کو سیرت کہتے ہیں. سیرت میں پوری آپ کی زندگی کے 3 حصے، آپ کی زندگی کے 3 حصے. ایک حصہ بچپن کا، دوسرا حصہ جوانی کا، تیسرا حصہ نبوت کے بعد کا. پہلا حصہ بچپن کا، دوسرا حصہ جوانی کا، تیسرا حصہ نبوت کے بعد کا. یہ 3 حصوں میں بطور واقعہ جوانی اور بچپن کا واقعہ جو بھی بیان کیا جاتا ہے وہ واقعہ ہے. اس میں کس طریقے سے ایک نبی رہتے تھے، کس طریقے سے حضور کی زندگی گزری، آپ بچپن میں کیسے رہتے تھے، آپ کی فکریں کیا تھیں، جذبات کیا تھے، خیال کیا تھے، سوچ کیا تھے، کیسے وہ لوگ بچپن میں اپنے آپ کو رکھا کرتے تھے، پابند بناتے تھے، وغیرہ وغیرہ. لیکن اس سے شریعت کو، دین کو، مذہب اسلام کو کچھ لینا دینا نہیں. کسی طرح سے لینا دینا نہیں. اس سے کوئی حکم نہیں نکلتا، اس سے کوئی سنت نہیں نکلتی. لیکن سیرت ہے. حکم اور سنت کس سے نکلتی ہے؟ نبوت کے بعد. توجہ، نبوت کے بعد آپ کے اقوال بھی سند، آپ کے افعال بھی سند، آپ کی تقریرات بھی سند، آپ کے افعال بھی سند اور آپ کے اقوال بھی سند اور آپ کی تقریرات بھی سند. تقریرات کسے کہتے ہیں؟ تقریرات کہتے ہیں آپ نے کسی کو دیکھ کر خاموش رہ گئے، آپ نے کوئی ٹوکا نہیں، وہ بھی سند. ان سب کو ملا کر سنت کہتے ہیں. ان سب کو ملا کر. لیکن ایک چیز قابل غور میں بتا دیتا ہوں، حضور نے سنت صرف اپنے آپ کو نہیں بنایا، اپنی صحبت میں رکھ کر صحابہ کی ایسی ٹریننگ دیے، ایسی تربیت فرمائی، ایسی تعلیم دی
ایسا ان کو سجایا، مزکا کیا، مصفا کیا، محترم کیا، مکرم کیا کہ صحابہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل آئیڈیل بن گئے. آپ مجمع الکمالات، آپ مجمع الکمالات، لیکن آپ نے اپنے کمال کو سب کے اندر تقسیم کر دیا. کیسے؟ بھئی جتنے انبیاء کے کمالات حضور کے اندر جمع تھے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے حضور کے اندر جمع تھے، تو وہ تمام کمالات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں تقسیم کر دیا، تاکہ جن لوگوں نے مجھے نہیں دیکھا، توجہ، وہ میرے صحابہ کو دیکھ کر مجھے سیکھ لیں. میں مجھے نہیں دیکھے کوئی بات نہیں، میرے صحابہ کو دیکھو. اچھا، صحابہ نے کیا کیا؟ ان کو دیکھنے والوں کے اندر اتنا ہی 19-20 یا 15-20 فرق کے ساتھ ان کو اپنا نمونہ بنایا. صحابہ کی صحبت میں جو تھے، تو صحابہ کی صحبت میں رہنے والوں کو صحابہ نے اپنا نمونہ بنایا، اور اپنا نمونہ جب صحابہ نے بنایا تو وہ ہو گئے تابعین. وہ کون ہو گئے؟ تابعین ہو گئے. اب تابعین جب ہوئے تو اللہ کے رسول حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت اپنی کتاب میں سنت کے سلسلے میں تحریر فرماتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سنت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا وہ باتیں، وہ اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و افعالہ و تقریراتہ، اقوال اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و افعالہم و تقریراتہم و اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و افعالہم و تقریراتہم. 9 چیزوں کو سنت بتایا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے. کیا کہا؟ صرف حضور کی باتیں سنت نہیں، صرف حضور کی باتیں بھی، حضور کے کام بھی، حضور کی خاموشی بھی. جس کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک بچہ ایک کام کر رہا ہے، دیکھ کر خاموش ہو گئے، وہ بھی سنت. ورنہ نبی ٹوک کے بغیر نہیں رہتے، فوراً ٹوک دیتے ہیں. تو ٹوکتے ہی فوراً سمجھ جانا چاہیے یہ سنت نہیں ہے. سیم صحابہ کے مزاج، صحابہ کے اقوال بھی، افعال بھی، تقریرات بھی. اسی طرح تابعین کا مزاج، تابعین کے افعال بھی، اقوال بھی، تقریرات بھی، یہ 9 چیزیں ملا کر سنت. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں عنوان قائم کرنے کے بعد کبھی صحابی کا قول لے کر آتے ہیں، کبھی تابعی کا قول لاتے ہیں، لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں ان کے اقوال میں جو باتیں کہی گئی ہیں، یہ اقوال میں کہی گئی باتیں یہ آ کر ایسی ویسی باتیں مت سمجھو، یہ بھی سند کی حیثیت رکھتی ہیں. یہ بھی تو کتنی چیزیں ہو گئی سنت؟ 9. اب ہم لوگوں کو دیکھنا یہ ہے کہ یہ 9 چیزوں سے جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں وہ حق، یہ 9 سے جو چیزیں ثابت نہیں وہ حق نہیں. یہ حق والی تعریف جو میں کر رہا تھا، حق کسے کہتے ہیں؟ یہ 9 چیزوں سے جو ثابت ہو وہ برحق، جو 9 چیزوں سے ثابت نہ ہو وہ حق نہیں. جو 9 چیزوں سے ثابت ہو وہ سیرت، جو 9 چیزوں سے ثابت نہ ہو وہ سیرت نہیں. 9 چیزوں سے جو ثابت ہو وہ عبادت، جو 9 چیزوں سے ثابت نہیں وہ. تو اس طرح ہم لوگ اس کا جائزہ بنائیں گے، اور جائزہ بنا کر اب جو چیزیں حضرات صحابہ نے، تابعین نے
امت کو بتائے، اسی کو شریعت بنا کر علماء نے پیش کیا، اسی کو شریعت بنا کر علماء پیش۔ تو سیرت شریعت یہ دونوں الگ الگ نہیں ہیں، سیرت اور شریعت یہ دونوں الگ الگ نہیں ہیں۔ سیرت کیا ہے؟ شریعت ہے۔ شریعت کیا ہے؟ سیرت ہے۔ سیرت کیا ہے؟ شریعت ہے۔ اور شریعت کیا ہے؟ کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔ ایک سوال آیا، جیسے برادری کے سلسلے میں عام طور پر لوگ تعارف پوچھتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، ہم میں سے ہر ایک اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم سب آدم کے اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام کے اولاد ہونے کے اعتبار سے ہم سب ایک ہی باپ کے اولاد ہیں، ایک ہی باپ کے اولاد ہیں۔ اور جب ایک ہی باپ کے اولاد ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام آنے کے بعد ایک ارشاد فرمایا، لا فرق بین عربی ولا عجمی ولا ابیض ولا اسود کلکم من بنی آدم وآدم من تراب۔ آپ نے فرمایا دیکھو، کوئی عربی اور عجمی کے درمیان کوئی فرق نہیں، کوئی کالا اور گورے کے درمیان کوئی فرق نہیں، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے۔ اور دوسری بات، حضور علیہ السلام نے فرمایا، ان رسوم الجاہلیہ تحت قدمی موطوعہ، تمام زمانے جاہلیت کی عادتوں کو میں قدم کے نیچے رکھ کر روند رہا ہوں۔ آج کے دن کے بعد کوئی بھی زمانے جاہلیت کا سلسلہ نہیں رہے گا۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ تمہارے درمیان جو زبانوں کی جو کچھ بھی آپ کے درمیان فرق ہے، وہ کیوں ہے؟ وہ اللہ کی ایک نشانی ہے۔ جیسے سورہ روم میں اللہ نے فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ۔ فرمایا تمہارے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے آسمان کو زمین کو پیدا کیا اور تمہاری زبانوں کو الگ الگ بنایا، تمہارے رنگوں کو بھی الگ الگ بنایا۔ یہ اللہ تعالی کی عالمی نشانیوں میں سے ایک نشانی، یعنی کیا مطلب؟ تمام عالم کے لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ زبان کی پوچھتے ہیں، بھئی آپ کون سی زبان والے ہیں؟ بھئی تمل والے ہیں، تیلگو والے ہیں، ملیالم والے ہیں، کون سی آپ زبان والے ہیں؟ وہ زبان کے ذریعے سے تعارف مقصود ہوتا ہے۔ اب اس زبان والوں نے ان کے کچھ قبیلے بن گئے، ان قبائل میں انہوں نے اپنا اپنا ایک نام رکھ لیا، جس کو ہم لوگ آڑا نام کہتے ہیں۔ وہ آڑا نام کے ذریعے سے ان کا ایک قوم بن گیا۔ قوم بننے کے بعد وہ لوگ اپنا کچھ قومی رسم و رواج بنا لیے، تو اس اعتبار سے ان کا تعارف الگ الگ ہونے لگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو بھی ہو اختلاف السنہ، وہ الگ چیز چھوڑو، تمہارے نزدیک سب سے زیادہ اکرم والا کون؟ اکرم والا وہ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اسی لیے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، یا ایھا الناس
انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے دنیا کے لوگوں تو ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، جو میں نے بات بتایا آدم اور حوا علیہ السلام سے، وجعلنا شعوبا، پھر ہم نے تمہیں جماعت جماعت بنائی، سورہ حجرات کی آیت نمبر 13، ہم نے تمہیں ٹولیاں ٹولیاں بنائی، وقبائل، اور قبائل قبائل بنائے، کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ آپس میں تمہارا تعارف ہو جائے۔ جیسے ہم نے پوچھا بھئی تو کس کا بیٹا، کسی نے کیا کہا میں گلاب جان کا بیٹا، ارے واہ واہ گلاب جان، ارے وہ تو ہمارا بڑا نیک دوست ہے۔ تم کس کے بیٹے ہو؟ کسی نے کہا ہم چمپا کلی کے بیٹے ہیں۔ ارے بھئی وہ کیا ہو گئے؟ ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بھئی آپ وہ تو ہمارے پرانے دوست ہیں، تو خوش ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی؟ بس اتنا ہی تعارف۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ قبائل کو بہت زیادہ جاننے والے تھے، عرب قبائل، تو اس لیے تو حضرت نبی علیہ السلام ہمیشہ ان کو رہبر بنا کر حضور جاتے تھے۔ تو حضرت صدیق اکبر پوچھتے آپ کون ہیں؟ میں فلاں۔ آپ کے دادا کا نام کیا؟ فلاں۔ ارے وہ فلاں کا خاندان؟ جی۔ تو دوستی ہو جاتی تھی، ارے وہ تو ہمارے تاجر تھے، وہ تو ہمارے دوست تھے، ایسے تھے ویسے تھے، ملو ہمارے حضور تشریف لائے، ایسا ملاتے تھے وہ تعارف کے لیے۔ لیکن قبیلے کوئی نجات دینے والے اسباب نہیں ہیں، قبیلے سے خاندان سے کوئی اللہ کا نجات نہیں پاتا۔ من بط عملہ لم یسرع به نسبہ، جس کا عمل سست ہو اس کا نسب اسے کبھی آگے نہیں بڑھا سکتا، جس کا عمل سست ہو اس کا نسب کبھی آگے، عمل سست، باتاں بڑے بڑے، عمل کیا بھی نہیں۔ حضرت شیخ سعدی نے واقعہ لکھا، تراچے مراچے واقعہ۔ پرندے آپس میں جڑے، شتر مرغ آپس میں کہنے لگے میں جانتا ہے کیا میں کون، میں جانتا ہے کیا میں کون، تو جانتا ہے کیا میں کون۔ تو انہیں پوچھا کون بھی ہو بھائی، انہیں کون کی، پہاڑ، انہیں آسمان، انہیں چاند، انہیں ستارہ، تراچے مراچے، پدرم سلطان بود، میرا باپ بادشاہ تھا، تو بیٹا وہ کہہ رہا ہے تراچے، تیرا باپ بادشاہ، تو کون میں کون، تجھے کیا ملا، تو کون، تو کیا بھی نہیں، باپ کا بیٹا، تیرا کون تھی، کیا جو تعارف ہے کیا، تو ایک باپ کا بیٹا، تیرا تعارف ہے کیا، نہیں ہے۔ تو انسان جب تک اپنا ذاتی اعتبار سے کمال پیدا نہیں کرتا خود باکمال نہیں ہوتا۔ کتنے باکمال بچوں کے، باکمال باپ کے بچے بے کمال ہیں، کتنے بے کمال باپ کے بچے باکمال ہیں۔ باپ بڑا، بیٹے کا کوئی نام و نشانی ہی نہیں۔ بعض مرتبہ بیٹا بڑا، باپ کا کوئی نام و نشانی نہیں۔ بہت کم باپ اور بیٹے بڑے ہوتے ہیں۔ تو اس کو قرآن نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس لیے یہ قبیلہ وغیرہ تعارف کے لیے ہیں، یہ آڑا نام جو کچھ بھی ہے وہ سب تعارف کے لیے ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں، خبر رکھتے ہیں کون کون کیا کیا کر رہے ہیں، کون کون کیا کیا نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ کا بتانے کا منشا یہ ہے کہ تمہارے تعارف کے لیے جو چیز ہے وہ تقابل کے لیے مت بناؤ۔ تعارف کے لیے جو چیز اللہ نے بنایا وہ تقابل کے لیے، بنانے کے لیے نہیں۔ اے پٹانا کو تو بڑے، چٹانا کو تو بڑے، ایسا نہیں۔ سب اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے بڑے ہوتے ہیں، سب اپنے اپنے خاندان کے اعتبار سے کوئی بڑا ہوتا نہیں۔ کتنے خاندان بیچارے اچھے اچھے خاندان والے بدنام ہو گئے، کتنے بدنام خاندان والے اچھے اچھے نامدار ہو گئے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا کیسے کیسے ایسے ایسے ہو گئے، ایسے ایسے ویسے ویسے بن گئے۔ الغرض اس لیے خاندان تعارف کے لیے ہے، تقابل کے لیے نہیں۔ درگاہ میں جانے والوں کا نہانا وغیرہ
کھانا وغیرہ استعمال کرنا کیسا ہے؟ درگاہ میں جانے والوں کا، دیکھو بھئی درگاہ میں جانے والوں کا کھانا استعمال کرنے میں کیا بھی حرج نہیں. مثال کے طور پر کوئی درگاہ جا رہا ہے، انہیں دعوت کیا، آپ جا کر کھا سکتے ہیں. آپ پہلے کھانے سے پہلے یہ دیکھنا یہ کھانا کیا درگاہ میں پرساد چڑھایا ہوا کھانا ہے یا صدقے کے لیے تقسیم کیا ہوا کھانا ہے. کیا کھانا ہے؟ اگر ہم اس پر غور کریں گے، دیکھو ایک بات سنو، درگاہ میں جانے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھو. درگاہ میں جانا قبر کی زیارت کی نیت سے. کس کی نیت سے؟ اس سے کوئی منع نہیں ہے. کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزورها. آپ نے کہا میں قبرستان کی زیارت کے لیے تم لوگوں کو منع کیا تھا، اب تم جا سکتے ہو، زیارت کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں. لیکن وہاں جا کر ایصال ثواب کیے بغیر وہاں کے مرحوم سے مانگنا، وہاں کے مرحوم کو سجدہ کرنا، وہاں کے مرحوم کو اپنی زندگی کا کارساز سمجھنا، وہاں کے مرحوم کو بچے دینے کا حق رکھنے والا سمجھنا، اور وہاں کے مدفون بزرگ کو یوں سمجھنا کہ ان کے ذریعے سے میرا پورا کام ہو جائے گا. یہ غلط عقیدہ، یہ عقیدہ غلط. چادریں چڑھانا، پھول چڑھانا، چراغ چڑھانا، چراغاں کرنا، سجدہ کرنا، یہ منع. جانا زیارت کرنا منع نہیں. آپ قبرستان کو جائیے، عورتوں کے لیے منع ہے، عورتیں نہیں جا سکتی، عورتوں کے لیے منع ہے. مردوں کے لیے کوئی منع نہیں ہے، جا سکتے ہیں مرد حضرات. اور اب تحقیق کر لیں جو کھانا آ رہا ہے. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، دیکھو ایک ہے، دو حکم الگ الگ ہے. ایک ہے مقتدا قسم کے لوگوں کا حکم، ایک ہے مقتدی قسم کے لوگوں کا حکم. مقتدا بولے تو شریعت کے بڑے نمائندے، ایک چھوٹے لوگ جو شریعت کے اعتبار سے ان کا کھانے کا نہ کھانے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، جو بڑے قسم کے لوگ ہیں ایسے سب رسم و رواج میں نہ جائیں اور ان کا کھانا نہ کھائیں. کل کا دن آپ منع کریں گے تو کیا بولیں گے، ہمیں دیکھو دیے سو بریانی کھائے نا حضرت، چہلم کی بریانی دیکھو بھیجے کھائے، چھٹی کی بریانی دیکھو بھیجے کھائے، 12ویں کی 11ویں کی کھائے، اب منع کیوں کر رہی؟ تو جو لوگ مقتدا قسم کے لوگ ہیں وہ ہرگز نہ کھائیں. فقیر، غریب، مسکین کھائیں، وہ تو مستحق ہیں. ہاں البتہ مقتدی قسم کے لوگ ہیں تو آپ دیکھ لیں آپ کے جانے کا اور نہ جانے کا کیا ری ایکشن ہو سکتا ہے. نہ جانے کا ری ایکشن بڑا ہے، خاندان کا مسئلہ ہے. نہ جانے کا ری ایکشن کی وجہ سے خاندان ٹوٹ جائے گا. آپ جائیں، لیکن ان کو نیت یہ کریں کہ ہم جا کر ان کو سمجھائیں گے، پیار محبت سے ان کو جوڑ کر ان کو سمجھائیں گے، ان سے بات کریں گے، خیر خیریت لیں گے. پھر جا کر دھیرے 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 جب دوستی بڑھ جائے گی، سمجھاتے سمجھاتے ان کو صحیح روٹ پر لائیں گے. یہ ایک دم اگر آپ ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرو گے، وہ نفرت کرنے والے بن جائیں گے، پھر دوبارہ آپ کی بات نہیں سنیں گے. تو اس لیے ہم لوگوں کو احتیاط کرنا چاہیے. اور اب رہی بات سادہ سیدھا کھانا، وہ سادہ کھانا تو آپ غیروں کا بھی کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. لک الحمد لک شکر اللہ. جی جی بھائی، جو بھی باتھ روم میں استعمال کیا ہوا دو کپڑے ہیں، ایک ناپاک کپڑا اور ایک ہے دھویا ہوا کپڑا. دھوئے ہوئے کپڑے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ناپاک کپڑا رکھنے سے وسوسے کا شکار ہونے کا اندیشہ ہے، اور اس کے ذریعے سے طبیعتیں بگڑ بھی سکتی ہیں، طبیعتیں بگڑ بھی سکتی ہیں. اس لیے کہ
جنات غلیظ جنات ناپاک چیزوں کے پاس رہتے ہیں. اس لیے علماء ہمارے فرماتے ہیں گھروں میں ہڈیاں باہر مت ڈالو، نہ صحن میں ڈالو. ہڈیاں جہاں پر ہوتی ہیں وہاں جنات کا آمد و رفت ہوتا ہے، اس لیے کہ ہڈیاں ان کی غذا ہیں. اسی طریقے سے ناپاک کپڑے، یہ بھی احتیاط یہ ہے کہ اسے فوراً دھو لیں اور سکھا دیا کریں. جی ہاں، ٹورسٹ اسپاٹ میں آپ مستورات صرف باہر جا کر دیکھ لے کر آ جائیں، اندر نہ جائیں. اندر قبر کے اندر نہ جائیں، باہر دیکھ لے کر باہر سے آ جائیں، اندر نہ جائیں. عمارت دیکھیں، بلڈنگ دیکھیں، اندر نہ جائیں. بس یہ سارے ثواب تو تمام مرحومین کو کر سکتے ہیں، کر دیں. ٹھیک ہے. اللہم لک الحمد و لک الشکر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها واہدنا الی سواء السبیل واہدنا الی سواء الصراط. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.